الحمد لله الذي نذر قلوب المؤمنين بنور اليقين والإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی تنہا ہے، وہی اکیلا ہے. وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ہے. وہی زمین و آسمان کا مالک ہے. وہی چاند ستارے سورج کا مالک ہے. وہی سمندروں میں رہنے والے مچھلیوں کا بھی مالک ہے. بلوں میں رہنے والے چونٹیوں کا بھی مالک ہے. وہ رزاق ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ مالک الملک ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ رحمت دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے، جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو جو بھی ظلمت میں اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں انہی نور ہدایت کی جانب لے آیا. وہی رسول ہیں جن کی ذات اطہر پر قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا. وہی ذات بابرکت ہے جس کے اوپر اللہ نے نماز جیسی عظیم تحفہ کو معراج میں بلا کر اپنی دیدار کرا کر دیا. وہ رحمت للعالمین ہے. محترم حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. میں آپ حضرات کے سامنے تقریباً 3 جمعہ سے ایک ہی موضوع لے کر چل رہا ہوں
کیونکہ تمام ارکان میں سے، تمام عبادتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع، سب سے بلند اور بالا کوئی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ کیونکہ نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز مومن کا معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی لیے میرا موضوع اسی پر چل رہا ہے۔ آج یہ موضوع میرا ختم ہو جائے گا۔ نماز کے اندر کی چند حکمتیں، نماز کے نہ پڑھنے کی چند وعیدیں، تاریخ کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بتاتا چلوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں مرتے دم تک، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک قوت ہے، جب تک صحت و تندرستی ہے، اللہ ہمیں ہر وقت نماز پڑھنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے۔ حاضرین محترم، جس آیت کو میں ابھی دیا ہوں، اس آیت میں اللہ رب العزت دو باتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز، دو چیزوں کا ذکر اللہ اس آیت میں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے، عام لوگوں سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے۔ اے ایمان والوں، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، مدد چاہو۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنا ہے۔ وہ یہ دو ہی طریقہ ہے کہ ان دو طریقوں سے اللہ سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے صبر، سب سے پہلے دیکھیں گے ہم صبر سے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ صبر سے کیسا اللہ سے مدد حاصل کریں گے؟ جیسے کہ رمضان المبارک کا موسم ہے، ماحول ہو، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے گناہوں سے بچنے پر، اور اس پر اپنے نفس کو صبر کر لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے کہ میں روزہ ہوں، روزے کی حالت میں کھانا پینا جو کہ حلال ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، میں اللہ کی خاطر رکتا ہوں، یہ صبر ہے۔ گناہوں سے رک جاتا ہے، صبر کرتا ہے کہ میں روزے پر ہوں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے، صبر کرتا ہے کیونکہ روزے کی حالت میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ انسان ہر اعتبار سے صبر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرتا ہے، حرام چیزوں کے کرنے پر صبر کرتا ہے، کھانے پینے پر صبر کرتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں عام طور پر صبر کا ایک ہی مفہوم چلتا آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت میں صبر کریں، تکلیف ہو صبر کر لیتے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے صبر کر لو، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی صبر کر لو، کوئی تکلیف دیا کہتے ہیں کہ صبر کر لو، پڑوسی سے تکلیف ہوئی کہتے ہیں کہ صبر کریں گے، اور لوگ صبر کی ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی تلقین کرتے ہیں، ہاں واقعتاً صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ موجود ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ اجر دیتا ہے۔ صرف مصیبت پر صبر کرنا نہیں ہے، پریشانی کے صبر پر نہیں ہے، تکلیف کے صبر پر نہیں ہے، بلکہ صبر کے 3 قسمیں بتلائی گئی ہیں۔ صبر کن کن معنوں پر استعمال ہوتا ہے؟
کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبر کے 3 قسمیں ہیں، صرف مصیبت پر صبر نہیں، کہتے ہیں گناہ اور حرام کے کاموں سے بچنا بھی صبر ہے، گناہ اور حرام کے کاموں سے بچنا بھی صبر ہے۔ جب انسان راستے سے گزرتا ہے، آنکھ اس کی بدنگاہی کرنے کی طرف توجہ دلائے گی، طبیعت مائل ہوگی کہ بدنگاہی کر لو، مگر انسان نفس پر کنٹرول کرتا ہے، آج میں بدنگاہی کر لوں گا، کل کو خدا کے یہاں مجھے اس کی سزا پانا ہے، میں نہیں کروں گا، میں اپنے نفس کو کنٹرول صبر کر لوں گا، بدنگاہی نہیں کروں گا۔ جھوٹ کہنے والا بندہ یہ کہہ لے کہ میں صبر کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ دھوکہ دینے والا یہ صبر کر لیتا ہے کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ حرام کمانے والا اپنے نفس کو کنٹرول کر لے کہ میں حرام کام نہیں کروں گا، کنٹرول کر لے، تو حرام اور ناجائز چیزوں سے بچنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ دوسرا صبر یہ ہے عبادت اور اطاعت کے کرنے پر بھی صبر کرنا۔ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا، طبیعت نہیں چاہے گی، طبیعت پر نماز پڑھنا بوجھ محسوس ہوگا، مگر باوجود اس کے کہ انسان یہ سوچتا ہے میں نماز پڑھوں گا کیونکہ اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے، میں نماز پڑھوں گا چاہے تمہاری طبیعت پر اس کو مشقت اٹھانی پڑے۔ تو حرام اور گناہ کے کاموں سے بچنا بھی صبر ہے، اطاعت اور نیک کام کے کرنے پر بھی اپنے نفس کو چلانا، اسی پر مستقل جمے رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ صبر دوسرے صبروں سے اعلیٰ اور افضل ہے، کیونکہ اس کا بدلہ کیا ہے؟ اعلیٰ کیوں ہے یہ دونوں چیزیں؟ تیسری چیز تو یہ پریشانی پر صبر کرنا، یہ دونوں چیزیں دوسرے صبر سے یہ صبر اعلیٰ اور ارفع ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ایک ندا آئے گی، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ان میں سے بعض لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے صبر کرنے والے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک جماعت اٹھے گی اور جائے گی، ایک فرشتہ روک لے گا، تم کون ہو؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا حساب و کتاب تو ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت کا بدلہ عطا کر دیا ہے۔ کہیں گے کس اعتبار سے اللہ نے جنت کا بدلہ دیا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا پر گناہوں سے بچے اور نیک اور اطاعت کے کاموں پر جمے رہے، ہم نے صبر کیا، تو صبر کرنے کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت عطا کیا ہے۔ تو فرشتہ کہے گا جب تو واقعتاً تمہارا یہی بدلہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ موجود ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ موجود ہو جاتا ہے تب اس بندے کو بتاؤ کس چیز کا غم ہوگا۔ جب بندہ اللہ سے ناراضی ہو گیا اور اللہ بندے سے راضی، بندہ اللہ سے راضی، دونوں کی تعلقات مضبوط ہو گئے، یہ اللہ سے محبت کر بیٹھا، اللہ ان سے محبت کر بیٹھے، اللہ ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی، تو بتاؤ کہ جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے اس بندے کو؟ نیک کام کی اطاعت پر جمے رہنا، گناہ اور حرام کام کو چھوڑ دینا، یہ بھی دونوں صبر ہے۔ ان صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت عطا کرتا ہے۔ یہ رہا صبر کا معنی۔ دوسری چیز ہم نے اس آیت میں سنے، نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی سخت معاملہ کسی پریشانی کے وقت میں درپیش ہوتا، اللہ کے نبی کو جب اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو قرآن کے اس آیت پر اللہ کے نبی عمل کرتے کہ استعینوا بالصبر، اللہ نے کہا ہے کہ نماز اور صبر سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ فوراً
2 رکعت نماز ادا کرتے، بارگاہ الہی سے مدد حاصل کرتے تو غیبی مدد آ جاتی، وہ نماز میں وہ تاثیر اللہ نے رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے جنگ بدر میں دیکھا کہ رات کے وقت میں تمام صحابہ آرام کر بیٹھے، سب لوگ آرام کر رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعاؤں میں، عبادت میں، نماز میں مشغول ہیں۔ میں دیکھا، قریب گیا اللہ کے نبی کے پاس، دیکھتے رات بھر نفلوں میں، عبادت میں مشغول ہیں، کہتے کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ رات بھر اس امت کے غم میں، پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، صرف اس امت کی محبت کے خاطر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نمازوں میں مشغول ہو جایا کرتے۔ ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نمازی کا مرتبہ شہید سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک شہید کا، اس شہید کے انتقال کے 1 سال بعد ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ میں نے جنت میں دیکھا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا جو آدمی، جو شہید پہلے انتقال ہوا وہ بھی کھڑا ہے، اور جو 1 سال بعد انتقال ہوا وہ بھی کھڑا ہے، اور میں بھی کھڑا ہوں۔ جنت کے اندر سے آواز آئی، وہ آدمی جو 1 سال بعد انتقال ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اندر سے آواز آتی ہے، وہ شہید کہاں ہے، تو بھی داخل ہو جا۔ آنکھ کھلی، صحابہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا ایک شہید جو پہلے انتقال ہوا، شہید کے بعد ایک آدمی کا انتقال ہوا، دونوں میں فرق کیا ہے آقا؟ حالانکہ پہلے جو انتقال ہو وہی جانا چاہیے جنت میں، بعد میں انتقال ہونے والا پہلے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہید کا مرتبہ تو اعلیٰ ہے، اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جنت میں بدلہ عطا کرتا ہے، مگر دوسرے نمبر پر جو انتقال ہوا وہ شہید کے مرتبے سے بھی بلند تھا، اس اعتبار سے کہ شہید کی عبادت سے اس کی عبادت زیادہ تھی، شہید کے نماز سے اس کی نمازیں زیادہ تھی، شہید کم عبادت تھا، یہ زیادہ عبادت گزار تھا، اس کی نمازیں زیادہ تھی اس کے مقابلے میں، اسی لیے اللہ نے اس بندے کو پہلے جنت میں داخل کیا ہے اور شہید کو بعد میں جنت میں داخل کیا ہے۔ تو نمازی کو شہید سے بھی اعلیٰ اور بلند مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھنا اگر کسی کو کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہونا چاہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کل قیامت میں اللہ کا دیدار کروں، اللہ کو دیکھوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج طلوع ہونے سے پہلے کی 2 رکعتیں نمازیں پڑھ لیا کر، تجھے اللہ کا کل قیامت میں دیدار نصیب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھ لیا کر، کل قیامت کے دن تجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ کا دیدار اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جو فجر کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب بھی کوئی بندہ مسجد کو آتا ہے تو مسجد کو آنے کے وقت میں یا مصلی میں کھڑے ہونے کے وقت میں ایک بار آ کر اطمینان سے مصلی پر بیٹھ جائیں تاکہ جسم پر اور روح پر ایک طرح کا سکون چھا جائے۔ پھر اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو دل میں یہ خیال کر لے کہ میرے سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے،
میرے دائیں جانب جنت ہے، میرے بائیں جانب جہنم ہے، میرے پیروں تلے پل صراط ہے، میرے پیٹھ پیچھے فرشتے کھڑے ہیں، یہ میری آخری نماز ہے۔ یہ سوچ کر نماز میں کھڑے لیا کرو کہ نماز میں کوئی خیالات بکھرے نہیں ہوں گے، ادھر ادھر کے خیالات ہرگز نہیں آئیں گے۔ آج ہماری شکایت ہے کہ میری نماز کھڑا ہوتا ہوں، رکعتیں بھول جاتا ہوں، سورتیں بھول جاتا ہوں، سجدے رکوع کی تسبیحات بھول جاتا ہوں، کیونکہ ہمارے خیالات باہر بکھرے ہوئے ہیں، نظروں پر بدنگاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اخلاق میں گناہ کے دلدل پھنس چکے ہیں، اسی لیے نماز بکھرے ہیں۔ اگر یہ خیال ہوتا شاید کہ اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، وہ مجھے توفیق ہوگی کہ یا نہیں ہوگی، اگر اس کا استحضار اس بندے کو ہو جائے گا، اس کی نماز میں بالکل ایک طرح کا سکون چھا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا فرض اور تہجد کی نماز میں فرق دیکھیں، فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کی اذان جب دی جاتی ہے تمام انسان اس کو سنتے ہیں، مگر تہجد کے وقت کی ندا ایسی ہے جس کو صرف اللہ کے خاص اور محبوب بندے سنتے ہیں۔ اور اذان میں حی علی الصلاۃ کہہ کر مؤذن بلاتا ہے اور نماز کی جانب، تہجد میں میرا رب پکارتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخشش دوں، تہجد میں اللہ پکارتا ہے، فرض نمازوں میں مؤذن پکارتا ہے اور نماز کے لیے ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، خود اللہ اس کو بندے کو بلاتا ہے۔ اس درمیان میں مجھے ایک حدیث یاد آئی، بہت پیاری حدیث ہے، اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دے دے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جب رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کی 3 جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ پہلے جماعت سے اللہ کہتا ہے اے فرشتوں، میرا فلاں فلاں بندہ جو میرا ناپسندیدہ ہے، جو بہت ہی بڑا گنہگار ہے، اس کا تہجد میں اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے، میرے پیاروں میرے عزیز کا اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اسے تھپکی دے کر سلا دو کہ اس کا اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اس بندے کو سلا دیتے ہیں تھپکی دے کے، یہ کہتے ہیں کہ تیرا کھڑا ہونا خدا کو راضی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا فجر میں اٹھ نہیں پائے، تہجد میں اٹھ نہیں سکا، وقت نہیں ہے، نماز پڑھ نہیں سکا، یہ نہ سوچیں، یہ سوچ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس کے سامنے کھڑنا اس کو پسند نہیں آیا، اس کو پسند نہیں آیا ہمارا کھڑنا، اسی لیے فرشتے اس کو تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک دوسری جماعت ہوتی ہے، اللہ ان سے کہتا ہے اے فرشتوں، جاؤ میرا فلاں فلاں بندہ میرا بڑا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے، اس کو جگاؤ تاکہ وہ اٹھے، نماز پڑھے، سجدہ کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کی مرادیں حاجتیں پورا کروں۔ تو فرشتے آتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں۔ آج بھی کتنے بندے ایسے ہیں جو بغیر الارم کے اگر 3 بجے اٹھنے کا سوچ کر سوتے ہیں، خود بخود اللہ انہیں اٹھا دیتا ہے، اٹھانے والا اللہ ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اٹھایا جاتا ہے۔ فرشتوں کی تیسری جماعت ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں، جاؤ میرا فلاں فلاں بندہ میرا بڑا مقرب ہے جو کہ بیمار ہو چکا ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری عبادتیں کر لی، نمازیں پڑھ لیا، میرا بڑا مقرب بندہ ہے، جا کر اس کی کروٹیں بدل دو۔ فرشتے آتے ہیں، اس بندے کی کروٹیں بدل دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے چاہے تو وہ جاگے، چاہے تو وہ سو جائے، اس کا جاگنا بھی میں راضی ہوں، اس کا سونا بھی میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، بشرطے کہ اس کی پوری زندگی میں کوئی عبادتیں نمازیں نہ چھوٹ پائے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر بندے جاگے تو ٹھیک ہے، نہ جاگے تو بھی ٹھیک ہے، اس کا جاگنے سے بھی راضی ہوں، ان کے سونے سے بھی میں راضی ہوں۔ یہ اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اتنا رحم اور کرم
ہے جب کوئی نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے لبیک دعا مانگتا ہے تو اللہ فوراً کہتا ہے کہ لبیک. کوئی گنہگار بندہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس گنہگار بندے کو 3 مرتبہ پکارتا ہے لبیک لبیک لبیک. اللہ اکبر. میرا اللہ بھی کتنا غفور ہے, کتنا رحیم ہے, گنہگار کے بندے کے مانگنے پر بھی ناراض نہیں ہوتا ہے. 3 مرتبہ پکارتا, ہاں میں تیرا رب ہوں, کیا مانگنا ہے مانگ لے, دینے والا اللہ ہے. اللہ اتنا رحیم و کرم ہے. لہٰذا اس سے ہمیں پتا چلا نماز کی کتنی اہمیت ہے. پچھلا جمعہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی اہمیت کو بتلایا. آئیے نماز کے چھوڑنے پر کیا سزا ہے سنیں, قرآن کیا کہتا ہے. آج ہماری نمازیں چھوٹ گئی, ہم شکایت کرتے ہیں میرے کاروبار میں برکت نہیں, میاں بیوی میں محبت نہیں, گھر میں سکون نہیں. آج ہمارے گھروں بے نمازی سے بھر چکا ہے. خواتین بھی ہوں, خواتین کی عورتیں اپنے کام کاج میں اتنا لگ گئی ہیں کہ جس سے نمازیں بھول گئی. پوچھے تو بتلاتی ہیں بچے زیادہ ہیں, کام زیادہ ہے, کام زیادہ کی وجہ سے نماز پڑھ نہیں پائے. اللہ اکبر. کبھی اس آیت پر غور کر لو, کبھی اس حدیث پر غور کر لو, زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. اللہ کہتا ہے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, تباہ و برباد ہے جو اپنی نمازوں کو بھول کر چھوڑ دیتے ہیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے ما سلککم فی سقر. فرشتے ان لوگوں کو پوچھتے ہیں جو جہنم میں ٹھہرے ہوئے ہیں. فرشتے ان بندوں سے پوچھتے ہیں تم لوگ جہنم میں کیوں ہیں, تو وہ بندہ کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی بنا پر اللہ ہمیں جہنم میں ڈال رکھا ہے. ایک حدیث میں جس کا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے سستی اور کاہلی کی بنا پر, جہنم کے دروازے پر اس بندے کا نام لکھ دیتے ہیں جس جہنم کے دروازے سے وہ داخل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جہنم میں فرشتے اس بندے کے ہاتھ کو باندھ کر منہ اور پیٹھ پر پیٹیں گے, مارا جائے گا. اس لیے کہ جس زبان سے اللہ کا ذکر کرنا تھا نماز میں, تو نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور ذکر کو بھی چھوڑ دیا. پیٹھ پر اس لیے مارا جائے گا کہ رکوع اور سجدے میں جھکنا چاہیے تھا تو جھکا نہیں, نماز نہیں پڑھا, نمازوں کو تو نے چھوڑ دیا تو فرشتے ان کو ماریں گے اور پیٹیں گے. جنت کہے گی اس وقت میں تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, تو یا نہیں آ سکتا. جہنم کہے کہ اس وقت میں تیرا مجھ سے تعلق ہے, تو یہاں آ جا, آج میں تیرا ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں دیکھ لے. جہنم میں پھینکا جائے گا. ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث سے بتلاتا ہوں, درمیان میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام بھی لیا جاتا ہے. ایک بار محبت سے عقیدت سے بار بار نبی کے نام پر درود بھی پڑھ لیا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لملم. کہتے ہیں کہ جس میں ایک ایسا سانپ ہے جس کی موٹائی اونٹ کے گردن کے برابر اور وہ اتنا لمبا ہے, ایک ماہ کے چلنے کے مسافت کے برابر اتنا لمبا ہوگا. اس جہنم میں اس بے نمازی کو پھینکا جائے گا. اور اسی طرح جہنم میں ایک بچھو ہے جو خچروں کے مانند ہوگا, بے نمازی کو اس میں ڈالا جائے گا جو کہ اس بندے کو ڈس ڈس کے سزا دیتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں ایک وادی ہے, ایک ایسا انگارہ ہے, اگر دنیا کے پہاڑوں کو لے جا کر اس انگارے میں ڈال دیا جائے پورا پہاڑ آگ سے جھلس جائے گا. اس پر اس بے نمازی کو ڈالا جائے گا. بتاؤ میرے پیاروں, میرے
عزیزوں دنیا کے معمولی سے آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، کل وہاں قیامت کے دن جو پہاڑ کو جھلس کر رکھ دے گی، کیا اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہم میں سے کسی کو ہے؟ وہ یہ دنیا کا جو آگ اور آخرت کی آگ سے 70 گناہوں میں سے ایک آخری درجہ چھوٹا سا معمولی سے ایک آگ ہے یہاں کا، وہاں کی آگ سے کیا آپ جرأت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑی سزا بے نمازی کا یہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کا اس کو دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب مجھے معراج کو لے جایا گیا میں ایک ایسی قوم سے گزرا جہاں لوگ ان کو پتھروں سے ان کے سر کچلے جا رہے تھے، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ وہ بے نمازی ہیں جن کو پتھروں سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ ایک اور حدیث سنے، قبر کا ایسا منظر ہوگا، آخرت تو آخرت میں سزا، قیامت کا سزا، جہنم میں سزا، مگر جہاں قبر میں کیا ہوگا؟ قبر کی تنہائی اور قبر کی وحشت، قبر کی اندھیری سے ہم سب کو پناہ چاہنا ہے۔ رات کی اندھیری میں انسان چل نہیں سکتا، سہارا لائٹ کو لے لیتا ہے، اپنے موبائل کے ٹارچ کو آن کر کے اندھیرے کو روشنی میں لاتا ہے۔ وہاں قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، نہ بھائی آئے گا، نہ بہن، نہ ماں باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست و احباب، نہ پڑوسی، اور کوئی قبر میں ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر بے نمازی کو اتنا تنگ کر دے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر مل جائے گی۔ دوسری چیز آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر میں ایک آگ جلایا جائے گا، دن رات اس کو آگ میں الٹ پلٹ کرتے رہیں گے۔ ایک اور حدیث آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرماتے ہیں کہ اس میں ایک سانپ ہوگا جس کی آنکھ انگارے کی ہوگی۔ یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں، میرے نبی کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ سننے میں تو واقعات تو بڑے ڈراؤنے تو لگیں گے حدیث، مگر سننے میں اچھا لگے گا، تھوڑی دیر کے لیے دل میں تازگی پیدا ہوگی، آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں۔ اتنا ہونا کافی نہیں ہے میرے عزیزو، اتنا ہونا کافی نہیں ہے۔ حدیث سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، یہ ارادہ کر لیں کہ مرتے دم تک میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ فرماتے ہیں کہ سانپ آنکھ انگارا ہوگا، اس کے آنکھ انگارا جیسے ہوگا، اور اس کے ناخن بھی ہوں گے لوہے کے، اتنے لمبے ہوں گے ایک دن چل سکتے ہیں، اور اس کی آوازیں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی کڑک کی طرح۔ وہ کہے گا اللہ کا حکم ہے، وہ بے نمازی کو مارے گا فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے صبح تک مارے گا، اتنا مارے گا 70 ہاتھ زمین میں دس دیا جائے گا، قیامت تک اس کو یہی سزا ہوتی رہے گی۔ خدا را اللہ کے واسطے توبہ کر لو، خدا را اللہ کے واسطے توبہ کر لو، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی زندگی کو گناہوں میں مت کاٹو۔ ہم جس طرح سوچ رہے ہیں وہ دن نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے، یہ دن بڑا ہی نازک دور چل رہا ہے، ہمارا ایک نازک دور چل رہا ہے۔ اس نازک دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ خدا اللہ کے واسطے نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اس کا سخت دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہوگا۔ نمازوں اپنی جان بنا لے، نماز اگر چھوٹ جائے ایسا سوچے کہ میرے خزانے لٹ گئے،
میرے خزانے لٹ گئے. یہ کبھی بھی نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. نمازوں کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں سنے تاریخ کے حوالے سے. علماء نے کیا اچھے انداز سے حکمتیں بیان فرمائی. اس حکمت کو سننے کے بعد بھی اگر عمل نہ کرے, نماز نہ پڑھے, ہم میں سے اتنا بدقسمت اور بد محروم کوئی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں کیوں فرض ہوئی, اس میں کیا حکمتیں 5 نمازیں فرض ہونے کی. علماء کہتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لے گئے, اللہ تبارک و تعالی نماز کا تحفہ دیا. کتنا دیا؟ 50. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے تیری امت 50 نمازیں پڑھ نہیں سکتی, جاؤ اللہ سے کچھ کم کر لاؤ. 45 نمازیں کم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ 5 نمازیں ہیں, 5 نمازیں پڑھ لو, 50 کا ثواب عطا کروں گا. فجر پڑھ لو تو 10, ظہر پڑھ لو تو 10, عصر پڑھ لو, مغرب پڑھ لو, عشاء پڑھ لو تو 50 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کرے گا. اور کیا خصوصیت ہے 5 نمازوں کی؟ کہتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی کے ختم ہونے پر 5 طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نمبر 1 موت کی سختی, سکرات کی عالم میں. نمبر 2 قبر کے عذاب. نمبر 3 پل صراط سے گزرنا. نمبر 4 محشر میں اعمال نامے کا ملنا. نمبر 5 جنت کے دروازوں پر سے گزرنا. کہتے ہیں اگر کوئی آدمی 5 وقتہ نماز 5 نمازیں پڑھ لے گا تو ان 5 مصیبتوں سے اسی نجات مل جائے گا. اور کیا ہے خصلتیں, عادتیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو 5 طرح کی خصلتوں سے اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے. کون؟ اللہ 5 خصلتوں سے اس کا اکرام اور اعزاز کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اسے بندہ, جو کوئی بندہ نمازوں کی پابندی کر لے تو اسے موت کی سختی سے حفاظت کرے گا, قبر کے عذاب سے بچائے گا, پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا, محشر میں نام اعمال دہنے ہاتھ میں ہوگا, جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائے گا. 5 پڑھ لو, 5 خصلتوں سے اللہ تمہارا اعزاز اور اکرام کرتا ہے. اور کیا حکمتیں ہیں فجر کی نماز کی 2 رکعتوں کی, کیا حکمت ہے سنے اس کی کیا کیا حکمت. علماء نے کیا اچھے انداز سے حکمتیں بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ جنت سے اس دنیا میں بھیجا, جس وقت میں آئے اس وقت میں رات کا اندھیرا تھا. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اس نورانی محفل کو دیکھے تھے, مگر دنیا اتنا اندھیرا تو گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. رات کے اندھیرے کو دیکھ کر جب صبح صادق ہوئی, رات بھر عبادت میں تلاوت میں مشغول ہو گئے. صبح صادق کو دیکھتے ہی فوراً بارگاہ الہی میں 2 رکعت شکرانے کے طور پر نماز ادا کی. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نمازیں فرض فرما دی. جو کوئی بندہ فجر کی نمازیں پڑھ لے اس کو اندھیروں سے نجات عطا فرمائے گا. فجر پڑھ لے تو میرا دیدار اس بندے کو عطا کرے گا, مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا ہوگا. جیسے کہ حضرت آدم اندھیروں سے نجات پانے کے بعد روشنی کو دیکھ کر عبادت کی, کیونکہ صبح کا وقت ایسا ہے جب بندہ فرشتوں کا آنے جانے کا وقت ہے. رات کے فرشتے صبح چلے جاتے ہیں, جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ پوچھ چکا ہے اے فرشتے بتا تم میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ آیا ہے. اے فرشتے بتاؤ میرے بندے کو تو نے کس حال میں چھوڑ آیا. بتاؤ فجر کی نماز جو بندہ پڑھا ہوگا اللہ کے پاس جا کر کہیں گے یا اللہ میں تیرے بندے کو نماز کی حالت میں چھوڑ آیا ہوں. اللہ کہے گا اے فرشتے گواہ رہنا میں اس بندے کی بخشش فرما دی.
اللہ اکبر. ظہر کی نماز کی کیا حکمتیں ہیں فرماتے ہیں سنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 غم لاحق ہوا تھا جب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم کو غم ہوا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس حکم کو پورا کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 میں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوٹی عمر میں کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے ذبح کروں. مجھے دل میں خوف تھا کہ یہ بات کو سن کر وہ استقامت سے جمے رہے. دوسرا خوف مجھے یہ تھا کہ حضرت حاجرہ مکہ میں اکیلی تنہا کیسی رہیں گی اور حضرت حاجرہ کو میں کیا جواب دوں گا. 4 غم لاحق ہوا تھا اسی غم میں تھے. اتنے میں آسمان سے اللہ نے دمدار بکری کو نازل کیا. اللہ نے حضرت ابراہیم اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے. اس وقت میں زوال ختم ہو کر ظہر کا وقت تھا. حضرت ابراہیم شکرانے کی طور پر 4 رکعتیں نمازیں ادا کی. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا. کہتے ہیں کہ جو کوئی بندہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ لے اس کو دنیا کی تمام غموں سے نجات عطا فرمائے گا. اور کہتے ہیں کہ ظہر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں ظہر کے وقت میں اللہ جہنم کی آگ کو دہکاتا ہے ایندھن ڈال کر اور آگ کو بھڑکاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ ظہر کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے. عصر کے وقت کی 4 رکعتیں کیوں فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے 4 طرح کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے. نمبر 1 بادلوں کا اندھیرا پانی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا. مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہے وہ ایک اندھیرا. 4 اندھیروں میں گرے ہوئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ ذکر کرتے رہے. یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا. مچھلی سے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا تو اس وقت میں عصر کا وقت تھا. حضرت یونس آئے تو فوراً 4 رکعتیں شکرانے کے طور پر نماز ادا کی. اللہ کو یہ عمل بھی اتنا پسند آیا اگر کوئی بندہ عصر کی نمازیں پڑھ لے میں اسے قبر کے اندھیروں سے قیامت کے اندھیروں سے جہنم کے اندھیروں سے اس بندے کو چھٹکارا عطا کروں گا. جس طرح اللہ نے یونس علیہ السلام کو تمام اندھیروں سے نجات عطا کیا. عصر کا وقت بھی ایسا ہے. عصر کے بعد دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں مغرب میں رات کے فرشتے آ جاتے ہیں. اور مغرب کا کیوں 3 فرض ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے. یہ الزام لگایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے الزام سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہے. اس وقت مغرب کا وقت شروع ہوا. 2 رکعتیں نماز پڑھ کر الزام سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے. اور اس طرح حضرت مریم 1 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے الزام سے بچنے کی دعا کی. کہتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعتیں پڑھ لے انسان کے لگے ہوئے الزامات سے اللہ اس کو نجات دے گا. جو بندہ دنیا میں رہ کر طرح طرح کے الزاموں میں پھنس کر جیلوں میں پھنسے ہوئے مغرب کی پڑھ لو الزام سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. اس عشاء کی 4 رکعتیں کیوں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 4 خوشیاں لاحق ہوئی. کیا کیا تھی. فرعون ان کے پیچھے پڑ گیا تھا ختم کرنے کے لیے. فرعون کے لشکریں پیچھے رات میں جاتے ہیں سمندر پار کرنے کا موقع آتا ہے. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اور فرعون اور اس کے لشکر چاروں جاتے ہیں سمندر راستہ دے دیتا ہے. حضرت موسیٰ فارغ ہو گئے بنی اسرائیل بھی پانی سے نکل گئے اور فرعون اس کی لشکر پانی میں غرق ہو گئے. اس خوشی میں اللہ حضرت موسیٰ نے 4 رکعتیں نماز ادا کی. یہ حضرت موسیٰ کو چھٹکارا
اور بنی اسرائیل بھی نجات اور فرعون غرق، فرعون کے لشکر بھی غرق۔ فرماتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھ لو، دنیا کی مصیبتوں سے اور دجال جیسے ان ظالم قوموں کے جو ہمارے اوپر بیٹھ کر مسلط ہو کر ہمارے مائیں اور بہنیں کے حجاب پر پابندیاں لگاتی ہیں، 4 رکعتیں پڑھو، ان جیسے ظالموں سے اللہ تمہیں بھی چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ معراج حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کب؟ عشاء کے بعد۔ کہاں سے؟ مسجد اقصی سے جانا ہوا، عشاء کے بعد تھا۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نمازیں پڑھ لو، بندوں کے درجے کے اعتبار سے اس بندے کو روحانی معراج اللہ عطا کرتا ہے۔ کیسا؟ حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن۔ دن و رات میں 17 رکعتیں ہیں، 5 نمازیں اور 17 رکعتیں ہوتی ہیں۔ صبح کے 2، ظہر کے 4 ہوئے 6، اور عصر کے 4 ہوئے 10، پھر مغرب کے 3 13، اور عشاء کے کتنے؟ 4، کل 13 رکعتیں، 5 نمازیں ہوئی۔ کہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے 17 نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا۔ کیا کیا نعمتیں؟ مسجد اقصی کو جانا، نبیوں کی امامت کرنا، 7 آسمان کا سیر کرنا، کتنے ہوئے؟ 9 ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ملاقات کیے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، لوح و قلم کو دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور اللہ کے عرش کو دیکھا، اللہ کی کرسی کو دیکھے اور اللہ کا دیدار کرایا۔ 17 نعمتوں سے نوازا گیا تو 17 رکعتیں ملی۔ کہتے ہیں کہ 17 رکعتیں پڑھ لے، اس کو روحانی معراج عطا کرے گا۔ اور کیا حکمتیں ہیں، میری بات یہیں پر ختم ہونے والی ہے۔ اور کیا نعمتیں ہیں؟ 17 رکعتیں، ہر رکعت میں 7 فرائض ہیں، 17 اور 7 24۔ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے صبح شام میں 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیا کر، دنوں رات کے تمام گناہوں سے اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے نماز کی حکمتیں۔ نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، چہرے پر رونق ہوگی، دل میں سکون ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہی بات کہوں گا، خدا را کبھی بھی مرتے دم تک نماز نہ چھوڑنا، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو۔ نماز کی ایک شان بتاؤں، حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے دیکھے ہوں گے، نماز کے وقت میں طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ نماز کے وقت میں طواف کعبہ رک جاتا ہے۔ کیا نماز کے وقت میں ہمارے کاروبار نہیں رک سکتا؟ نماز کے وقت کیا ہمارا کاروبار نہیں رک سکتا؟ میری معزز خواتین سنتی ہوں گی میری باتیں، کیا نماز کے وقت میں اپنے گھر کے کام کاج نہیں رک سکتے؟ کیا نماز کے وقت میں اپنے گھروں میں چلنے والی ٹیویوں کو بند نہیں کر سکتے؟ جب طواف کعبہ رک سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں رک سکتے گناہوں سے؟ یہ نماز کی شان ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک جسم میں جان ہے، جب تک صحت میں تندرستی ہے، اللہ ہم سب کو مرتے دم تک نماز پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے کی حالت میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔